درود بر محمد والے محمد۔ واجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمہلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیں محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ واجل فرج۔ مومنات گرامی، باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں ہم سب آج تشریف فرمائے۔ عشرہ محرم بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور آج کا دن منسوب کیا گیا ہے اس معصوم شہزادے سے کہ جس کی ادا ہے کہ وہ کھیلتے کھیلتے عطا کر دیتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کربلا کا سب سے مجرب وسیلہ، حجت الہیہ، اللہ کی حجت ہیں شہزادہ علی اصغر۔ اور اس وقت ہمارے درمیان میں بہت سی گودیاں خالی ہیں، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے گا کہ درمیان میں وہ ماں بھی بیٹھی ہے کہ جو جس عزا خانے میں خالی جھولا نکلتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کربلا کی بڑی مظلوم ہیں جناب رباب، ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں گے اے میرے باب الحوائج آقا، اے میرے باب الحوائج مولا، بار الہا اس وقت یہاں پر جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، جس جس نے ہمیں التماس دعا کہا ہے مولا، جس جس کے دل میں حسرت ہے، بار الہا سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، بہترین اولاد عطا فرما، امام کے ناصر اور نصرت کرنے والی اولاد عطا فرما۔ بار الہا اے میرے پالنے والے، ہم سب کو جنہیں اولاد دی ہے اللہ ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں تربیت کرنے میں، مولا آپ اپنی جناب سے درگزر کر کے ہماری نسلوں کو لشکر امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، بہت سے اقرار زبان پہ نہیں آ سکتے، بہت سی دعائیں زبان پہ نہیں آ سکتی، بار الہا تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس وقت آپ سب اپنی اپنی دعا کہ جو آپ کسی کے سامنے نہیں مانگ سکتے، باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا جھولا اندر سجا ہوا ہے، آپ توسل کیجئے اس سے اور توسل کر کے کہیے بار الہا شہزادہ علی اصغر کی معصوم ہنسی کا صدقہ، اے ہمارے مالک جو دعائیں ہم کسی کو نہیں بتا سکتے، اللہ ان دعاؤں پہ بھی قبولیت کی مہر ثبت فرما۔ میرے مالک جو بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کے نصیب کھول دے، بار الہا جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ بیٹا سب مل کے آمین کہو، تمہیں نہیں پتا تم میں سے کون کس کے پہلو میں جناب زہرا ہیں، اسی کی آمین کے صدقے میں اللہ سب کی دعائیں قبول کرے گا نا۔ پروردگار جو جو کربلا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، مولا زیادہ راہ عطا فرما، مولا جو مومن مشکلات میں ہیں ان کی مشکلیں حل فرما، مولا جن کے گھر رزق کی تنگی ہے اللہ تنگی دور
فرما، مولا جہاں ایمان کی کمی ہے اللہ ایمان عطا فرما، بار الہ جس رزق خیر سے مجلسیں ہو رہی ہیں اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے اس خانے کو ظہور امام سے متصل فرما، مولا اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو پروردگار اپنی بارگاہ میں اپنی جناب سے معاف فرما، اور مالک ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری ان مجالس کے ثواب میں ہمارے مرحومین کو شامل حال فرما، خصوصاً جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سمیت میرے، اللہ ہماری ان مجلسوں کے ثواب میں ہمارے والدین کو شامل حال فرما، اور اے میرے پالنے والے ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما، علماء حقہ کو طول عمر عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، اور مالک ہمیں باطل سے متنفر دل عطا فرما، اور پالنے والے ہماری تمام دعاؤں پہ قبولیت کی مہر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برائے قبولیت حاجات بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو مومنات گرامی، مقصد امام حسین حالات حاضرہ کے تناظر میں اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس موضوع کے لیے ہم نے سورہ آیت نمبر 9 کو سرنامہ کلام بنایا ہے۔ سورہ صف کی آیہ مبارکہ 9 ہمارا سرنامہ کلام ہے، اور جیسا کہ میں تبرکاً اس آیت کی تلاوت کر کر اپنے موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں امید کرتی ہوں کہیں نہ کہیں جگہ بنا گئی ہوگی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کون اللہ کہ جس نے تمہارے لیے رسول بھیجا بالہدی ساتھ ہدایت کے، ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی کل دین ہی، یعنی کہ وہ لیظہرہ علی دین کل ہی، تاکہ وہ دنیا کے جتنے دین ہیں ان پر ظاہر ہو جائے، ان پہ غالب ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ تمام چیزیں مشرکوں کو کتنی بری لگے۔ یعنی کہ اس میں 2 فیکٹرز ہیں جلدی سے، اور وہ 2 فیکٹرز کیا ہیں؟ ایک کہ دین کا مقصد ہے کہ وہ سچا ہے، دوسرا کہ دین کا مقصد ہے کہ وہ ہر دین کے اوپر غلبہ اختیار کرے، اور تیسرا اس دین کا غلبہ اختیار کرنا مشرکوں کو برا لگے گا۔ یہ ایک پریڈکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ مشرک جو ہے نا، جو اللہ کے، دیکھیں بیٹا یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، مشرک وہ ہوتا ہے جو خدا کا دشمن ہو، سمجھ رہے ہیں؟ مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اور اللہ نے یہاں پر دین حق کا جو انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گویا وہ خدا کا انکار کر رہا ہے۔ لفظ کافر نہیں ہے، لفظ مشرک ہے۔ مشرک جہاں پہ آ جائے وہ توحید کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ دین کا کام تھا اخلاقیات کو بلند کرنا، دین کا کام تھا حلال و حرام کی تمیز لوگوں کو سکھانا۔ اب رسول اللہ نے دین کو اس معراج پہ پہنچا دیا کہ جہاں پہ ہر بندہ با اخلاق تھا، سمجھ آ گیا۔ لیکن کل میں نے ایک ریفرنس دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کا جو ہے وہ ایگزیکٹ ریفرنس پیج نمبر یاد نہیں ہے، تو میں نے ایک قول پڑھا تھا کہ حجاج کے زمانے میں تقریر ہو رہی تھی، حجاج تقریر کر رہا تھا، گورنر تھا حجاج، اور اس زمانے میں جو خلیفہ یا بادشاہ تھا وہ مالک تھا۔ اب جو حجاج تقریر کر رہا تھا اس کے اندر اس نے جملہ کیا کہا،
یہ اس کی جو ریفرنس ہے بیٹا جو تم لوگ نوٹ کر رہے ہو، تم لوگوں کے لیے میں ریفرنس، کیونکہ مجھے بھی ذہن سے نکل جاتا ہے پیج نمبر ساری چیزیں، تو میں لکھ کر لائی ہوں. تو یہ ہے شرح نہج البلاغہ، یعنی کہ نہج البلاغہ کی شرح، جلد نمبر 15 اور پیج نمبر 242. بات میں نے کل عرض کیا تھا کیونکہ بات سخت تھی، پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ ریفرنس کہاں سے لیا. تو یہ کیونکہ ہسٹری کی بات ہے، تاریخ کی بات ہے، تو یہ ریفرنسز میں آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. اس کے رائٹر ہیں ابن ابی الحدید معتزلی، ابن ابی الحدید معتزلی. یہ بات کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ سخت تھی، اس لیے میں اتنا ڈیٹیل ریفرنس دے رہی ہوں. کل کی مجلس میں جو میں نے امام خمینی کا کوٹ یا رہبر معظم کا کوٹ دیا، یہ کوٹس کتابوں میں نہیں ہیں، یہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. نیچے ریفرنسز لوگ مانگ رہے تھے. دیکھیے اس میں کوئی خدا نہ خواستہ، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حتق رسول نہیں ہے، اللہ نہ کرے، ایک مثال دی گئی ہے. اچھا آپ بتا دیجئے، کیا رسول اللہ کے بعد فوراً بعد 11 ہجری، 12 ہجری، 13 ہجری، اس کے بعد 35 ہجری، کیا وہی دین چل رہا تھا جو رسول نے دیا؟ بیٹا اگر وہی چل رہا تھا تو پھر قال رسول اللہ کم کیوں ہو گیا تھا؟ سوال. رسول اللہ نے کہا ہیں. ابن مسعود کو وفات کیوں ہوئی؟ لوگوں کی کتاب میں وفات ہے، تاریخ، پھر بات تاریخ کی کرتے ہو. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کے مجھے میسیجز آئے تھے کہ وہ جو امام خمینی والا جملہ ہے وہ آپ نے کہاں سے پڑھا. بیٹا جس کی محتاط احتیاط کی ضرورت، اس کا ریفرنس میں 1 to 1 دے رہی ہوں آپ کو. امام خمینی کوئی معصوم نہیں ہے، رہبر معظم کوئی معصوم نہیں ہے کہ جن کے جملوں پہ یوں کر کے چڑھائی کی جائے. بشر ہیں، لیکن ان کے جملے پھر بھی اپنی طرف سے نہیں میں نے سنائے آپ کو نیٹ کے اوپر سب کچھ ملے گا، سرچ کرو. لیکن جو بات کسی خلیفہ سے، کسی امام سے منسوب ہوگی، اس کا ریفرنس میں دوں گی آپ کو. سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کچھ خود بھی کر لیجئے، یہ سب تقریریں نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. تقریروں کے نیچے کمنٹ نیگیٹو کرنے سے بہتر ہے تھوڑی سی محنت کر لیں. اگر کوئی بندہ 2000-3000 کے مجمع میں ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات کہہ رہا ہے تو بیٹا کہیں نہ کہیں سے تو اس نے لیا ہے، تو سنا رہا ہے، کیونکہ یہ ممبر گھڑی ہوئی حدیثوں والا نہیں ہے، یہ ممبر غدیر والا ممبر ہے. اور ہم کسی کو چڑھانے کے لیے، پالش کرنے کے لیے، فیورٹ بک میں آنے کے لیے جملے گھڑ گھڑ کے نہیں سنا رہے. باقی پوری دنیا رسول پہ انگلی اٹھا لے، کبھی کوئی ریفرنس نہیں مانگتا، اور ادھر علماء حقہ کی بات کر دو، ادھر ریفرنس کی تکلیف ہو جاتی ہے. معافی کے ساتھ ہیں، یہ کوئی حدیثیں تھوڑی ہیں کہ جو حدیث کی کتابوں میں ان کے جملے ملیں گے. تقریریں کہیں سے بھی اٹھا لو. سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ جو ابن الحدید، یہ اس کی میں ذمہ دار ہوں. یہ جو حجاج کا جملہ ہے اس کی میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ شرح نہج البلاغہ ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کا جملہ ہے، جلد نمبر 15 ہے، پیج نمبر 242 ہے. بتا رہی ہوں نا، کیونکہ لکھا ہوا ہے. اب آپ پڑھیں، گھر جا کر ڈھونڈیں. ہو سکتا ہے میں نمبر بھی غلط بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں جلد نمبر بھی غلط بتا رہی ہوں، مثال کے طور پہ بات کر رہی ہوں. بیٹا اب تو کچھ ڈھکا چھپائی نہیں ہے. یہ جو لگا دیا آپ نے، یہ تو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے. اور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں اپنی بات، مجھے اس سے زیادہ دوسری ریکارڈنگ سے ڈر لگتا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں ہو رہی ہے. یہ تو ریموو بھی ہو جائے گی، یہ تو ہٹ بھی جائے گی، ایڈمن ہٹا بھی دے گی، اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جو خدا کی بارگاہ میں ہے اس کا جواب مجھے دینا ہے. تو یہ ممبر آسان نہیں ہے. اس دور کے زمانے میں اخلاقیات کہاں تک گر گئی. کل میں نے 3 قسمیں شیعوں کی بتائی، اس سے پہلے میں یہ لے کر اب تھوڑا تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہے کیونکہ مجھے پرسوں تک نتیجہ دینا ہے آپ کو.
परसों तक नतीजा देना है, तो जो मौजू मैंने शुरू किया अभी तो इमाम हुसैन तक आई नहीं मैं, अभी तो मौलाए कायनात का दौरे हुकूमत है, अभी इमाम हुसैन तक तो हम पहुंचे ही नहीं। मैं खुद कह रही हूँ नहीं पहुंचे, क्या करूं, डिटेल इतनी है, तफसीलात इतनी है। क्या कहा गया, ये जो पेज है उस पर इब्न अल हदीद लिख रहे हैं, हुज्जाज के दौर में वो खुतबा दे रहे हैं, लोग मदीने ज़ियारत के लिए गए हैं। उस ज़माने में मदीने में रोज़ा रसूल ऐसा आबोताब वाला नहीं था, बल्कि माजरत के साथ कहूँ रोज़ा रसूल का क्या आबोताब तो मस्जिद की है। जिन्होंने देखा उन्हें पता है, आबोताब तो मस्जिद की है, रोज़ा रसूल तक तो रसाई भी नहीं है किसी की। सफाइयाँ मस्जिद की होती हैं। आज तक कभी सुना कि तुरबत रसूल को गुस्ल दिया गया है? यहां पे रसूल के फॉलोवर्स की कब्रें धुल धुल कर चमकती हैं, वहां पे रोज़ा रसूल का दरवाजा कभी नहीं खुला। समझ रहे हैं? मैंने कहा ना कि घबराइएगा नहीं, बातें सख्त हैं मगर सुननी पड़ेंगी। क्यों नहीं हुआ? बेटा हमें दुख नहीं होता क्या जब हम करबला जाते हैं ना? ज़ियारत की खुशी अपनी जगह, करबला पे इमाम हुसैन की कब्र मुताहर बुक़ाए नूर बनी होती है, उस पे बेहतरीन चादर मुज़य्यन हुई होती है। जब मुहर्रम आता है तो उसे गुस्ल देकर उसके पानी को बीमारों में तकसीम किया जाता है। उसकी खाक जो उस पे पड़ती है, उस खाक को इकट्ठा कर कर जो अंधे होते हैं उन्हें दिया जाता है। इस खाक का सुरमा लगाओ, आंखों को शिफा मिले। तो मेरी जान, तुम्हें इतना समझ नहीं आता। तुम समझते हो कि बहैसियत हुसैन के मानने वाले हमें बहुत अच्छा लगता है हुसैन के रोज़े पे ये सब कुछ हो रहा हो। अच्छा तो लगता है मेरी जान, मगर दिल के अंदर तकलीफ होती है कि जिस नाना का ये टुकड़ा है वो नाना का रोज़ा बंद पड़ा है। धुलाइयां मस्जिद में हो रही हैं, पॉलिश मस्जिद में। कोई काश कभी कोई वीडियो मिल जाए जिसमें अंदर का मंजर देखो, चिराग तक नहीं है, नहीं है। यह है मोहब्बत रसूल से। बात मैं यही तो कहूँ कि बोलना बहुत आसान है मेरी जान, बहुत आसान। प्रैक्टिकल गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल है। ये रोज़ा रसूल की हालत ऐसी क्यों है? बेटा मेरा ये दर्द ना सिर्फ उसे समझ में आएगा जो आशिक़ रसूल है, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मौला रसूल खुदा तो कॉमन फैक्टर है ना सबके लिए। जिसके कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, बेटा इतना पैसा खर्च करके रोज़े रसूल पे जाते हो और ज़रिए मुतहर तक हाथ भी ना लगा सको, और अगर कोई हाथ लगा ले, निकालो हज़ारों वीडियो हैं, हज़ारों वीडियो हैं। क्या करते हैं? धक्के देके निकाला जाता है रसूल के दरबार में। जिस रसूल के दरबार से कभी किसी साइल को खाली ना भेजा जाए। आपको पता है मैं मुकाबला नहीं कर रही, मेरा दिल दुखता है अंदर से। इमाम हुसैन के रोज़े पे अगर कोई माजूर आ जाए तो उसे व्हील चेयर पे बिठा के ज़री तक लेके जाते हैं। तो जो हुसैन का ज़व्वार है, क्या उसका हक नहीं बनता कि वो हुसैन के नाना को भी जाके पुरसा दे? पहला विक्टिम ऑफ करबला तो हुसैन है। हुसैन के साथ जब हम हुसैन की बात करते हैं, मौला हुसैन की, तो जुमला दुम उससे पहले, सबसे पहले करबला के लिए रोने वाले तो रसूल हैं, रोने वाले तो रसूल हैं। तो हुज्जाज ये रोज़े रसूल की हालत ऐसी क्यों है? सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्यों है?
جو لاکھوں لائٹیں باہر لگی ہیں ایک اندر بھی لگا دو بھائی. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں قبریں بنانا بدعت ہے. بیٹا یہ قبریں نہیں ہیں، یہ نور کے مینارے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی پیر مر جائے تو اس کا روضہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ مزار. ہمارے دماغ میں تو روضہ مبارک سے ہٹ کے بات ہی نہیں آتی، کیونکہ کیا کرے ہمارے ماننے والے ہی سارے جن کو ہم مانتے ہیں ان کے مرتبے ہی ایسے ہیں، کیونکہ ان کی قبریں نہیں بنتی ہیں، ان کے روضے بنا کرتے ہیں. ہمیں عادت ہی نہیں ہے مزاروں کی، عادت ہی نہیں. کسی سے دور کرنے کا آسان طریقہ، اور وہ آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ ادب ختم کر دو. چاہے یہ فزیکل ریلیشنز کی بات ہو، چاہے یہ عزاخانوں کی بات ہو. مثال دے رہے ہوں، روضہ مبارک کی بات ہو، روضہ اطہر کی بات ہو، خانہ کعبہ کی بات ہو. پھر آپ کہیں گی کہاں پہنچ گئی تم؟ خانہ کعبہ سے بڑی تو کوئی جگہ نہیں ہے نا بیٹا. یہ مسجد ہے ساتھ، بالکل دروازے کے باہر. ابھی مجلس ختم ہو، آپ وہ جو بڑی والی مسجد ہے اس میں چلی جائیں جوتے پہن کر. یہیں سے گزریے گا، پچھلا گیٹ کھلوائیں، سارے اندر سے جوتے پہن کے گزرے جائیں گی؟ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. ہمارے ہاں آپشن ہی نہیں ہے یہ کہ ہم جوتے پہن کر مسجد سے گزرے، کیونکہ مسجد کا ادب ہے. اب جو ادب ہے اس ادب کی وجہ سے جستجو رہتی ہے، کسی دن کھلے ہم بھی جا کے زیارت کر لے، ہم بھی جا کے دیکھے. مگر جو کعبے ہو کر آئے ہیں، مجھے بتاؤ کعبے کے باہر کوئی شوریک ہے؟ سر ہلاؤ، کیا ہو گیا؟ نہیں ہے. شوریک کیوں نہیں ہے؟ پیچھے ٹانگ کے جاؤ. اور پہلے تو پیچھے ٹانگ کے چلے جاتے تھے. ہم اس عزاخانے میں نالین نہیں لے کے جاتے، حالانکہ یہ شبی ہے. ہم باہر اتار کے آ جاتے ہیں. جائے کہ میں آپ سے کہوں نا بیگ میں رکھ کے چلی جائیں، تو آپ بیگ بھی باہر رکھ کے جائیں گی، پھر اندر جائیں گی. یہ ہمارے ہاں کا ادب ہے. مگر اب جا کے دیکھو کعبے میں، پہلے تو ہوتا تھا وہ لیدر والی چپلیں وضو والی، وہ پہن کے طواف ہوتا تھا. اب جو چپل اندر ہے وہی چپل باہر ہے، جو باہر سے پہنی ہے وہی کعبے کے اندر پہن کے آ رہے ہیں. کوئی ریسنٹلی گیا ہے یا نہیں گیا؟ بتائیے، غلط کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں؟ ہے نا؟ یعنی کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نالین پہن کر، جوتے پہن کر. اب سوال یہ ہے، یہ دین اس نہج تک پہنچا کیوں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ اس نہج تک دین یہاں تک پہنچا کیوں؟ یہ جو میں نے ابھی جملہ بتایا، واقعہ کہ حجاج خطبہ دے رہا تھا، تاریخ کا واقعہ ہے. اور جو لوگ مدینہ گئے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ لوگ، کیونکہ روضہ ایسا نہیں تھا، پہلے چھوٹی سی قبر، اس پہ چھپڑ، اس کے اوپر وہ کھجور کے پتوں کا جو ہے وہ ایک چھت سی ہوتی تھی، یہ تھا روضہ. اس نے کہا یہ لوگ لکڑی کے ڈھیر کیا طواف کرنے کیوں گئے ہیں؟ ریفرنس دیا ہے. گھر جا کے اس ریفرنس کو ڈھونڈیے گا. جن کو ریفرنسز بہت یاد آتے ہیں نا، ڈھونڈ کے بیٹا مجھے کل بتانا کہ ریفرنس صحیح ہے یا غلط. سمجھ آ رہا ہے؟ جب یہ کہا تو کیا کہا؟ یہ لکڑیوں کے ڈھیر کا طواف کرنے کیوں گئے ہیں؟ انہیں چاہیے تھا کہ خلیفہ کے محل کا طواف کر لیں. اس وقت مالک تھا خلیفہ اس کے دور میں. یہ میں برگزیدہ اصحاب کی بات نہیں کر رہی،
یہ اس کے بعد جو آتے گئے پتہ چلا کہ خلیفہ کے محل کا طواف کرنا نعوذ باللہ زیارت روضہ رسول کے برابر ہے۔ بیٹا جب دلوں کے اندر ادب ختم ہوتا ہے نا تو آہستہ آہستہ محبت بھی نکل جاتی ہے۔ ہمارے جو برادران ہیں، ہمارے بہن بھائی معصوم ہیں، وہ عشق رسول میں مدینہ جاتے ہیں، مگر مدینہ کے اندر انہیں وہ نہیں ملتا۔ 3 طرح کے، پھر اس کے بعد اخلاق وہاں پہنچا، پھر اس کے بعد اخلاقیات پھر گر گئی۔ اب اس اخلاقیات کو بلند کون کرے؟ اب ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ پڑھ میں پرانا زمانہ رہی ہوں، ذہن میں پکی بات ہے آپ کے آج کا زمانہ آ رہا ہے۔ اس زمانے میں، حجاج کے زمانے میں اور آپ تھوڑی تھے، مگر حالت وہی کر دی کہ اس زمانے میں تکریم رسول کو اتنا ختم کر دیا کہ لوگ رسول کی حدیث سے زیادہ تخت پہ بیٹھے ہوئے کے جملوں کو ویلیو دیتے تھے۔ تبھی تو شام میں جو شام والے نے کہہ دیا لوگ اس پہ بلیو کرتے تھے۔ مولا علی کے بارے میں یہی تو خبر پہنچی تھی نا کہ علی شہید ہو گئے، تو کہا کہاں ہوئے؟ کہا مسجد میں۔ تو کہا پھر علی کا مسجد میں کیا کام؟ کیا علی بھی نمازی تھے؟ یعنی کہ اتنا پروپیگنڈا تھا اس زمانے میں شام میں، سمجھ آ رہا ہے؟ مولا کائنات نے کہا ہمارے شیعوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے، مولا کائنات کا جملہ ہمارے شیعوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، نیند تو نہیں آ رہی؟ میں بیٹا ہم نے خود کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ پوری مجلس میں خود کو دیکھو کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ پوری مجلس میں پڑھ میں حسین رہی ہوں، سوچ میں آپ کے وقت کا حسین ہونا چاہیے۔ کیا آیا کہ جب امام وقت آئیں گے تو مولا کے لشکر میں کوئی میرا پارٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ مجھے سوچنا ہے۔ مولا نے کہا ہمارے 3 قسم کے شیعہ کیٹیگرائز 3 طرح کے، کہا ایک اعلیٰ قسم کے ہیں۔ کہا ایک اعلیٰ قسم کے کون سے؟ کہا جو ہم سے محبت کرتے ہیں سرن و علانیہ، چھپا کے بھی کرتے ہیں، دکھا کے بھی کرتے ہیں۔ وہ تنہائی میں بھی ہمارے ہوتے ہیں، وہ محفل میں بھی ہمارے ہوتے ہیں، اکیلے میں بھی انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، مجمع میں بھی انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ جو ہمارا ہوتا ہے فوراً فٹ نہ ہو جائے گا پہلے والے کیٹیگری میں۔ ہاں جی ہم تو الحمدللہ معذرت کے ساتھ خوش فہمیاں ہمارے اندر بڑی چلتی ہیں۔ ہم نچلے پہ تو آتے ہی نہیں، ہم تو محبت میں سرشار مولا، ہم تو آپ کے عاشق، آپ کے دیوانے۔ مگر یہ جو پہلی کیٹیگری ہے اس کی کوالٹیز کیا ہیں؟ پہلی کیٹیگری کی کوالٹیز کیا ہیں؟ یہ ہماری محبت میں سودا نہیں کرتے، یہ ہماری محبت میں سودا نہیں کرتے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے جو سرن و علانیہ، چھپا کے بھی محبت کر رہے ہیں اور دکھا کے بھی کر رہے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ کہ یہ ہماری محبت پہ کمپرومائز نہیں کرتے، جو ہم نے کہہ دیا اس پہ عمل کرتے ہیں، جس سے ہم منع کر دیتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں۔ اور ان کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچاننا ہے؟ اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ والا وہ کیٹیگری؟ اب اتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں آپ اس مجمع میں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ پہلی کیٹیگری والا ہے کون؟ اعلانیہ تو محبت کر رہا ہے نا وہ، اور اعلانیہ تو ہم سب کرتے ہیں، ہم سارے مولا۔ یہ جو یہاں بیٹھیں یہ بھی ایک اعلان ہے، یہ آپ کا بیٹھنا اعلان ہے۔ اور یہ اعلان کیا ہے
کہ ہم کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اعلان ہے، بلکہ یہ اعلان کے ساتھ ایک اقرار ہے کہ مولا اس وقت تو ہم اظہار محبت نہ کر سکے، مگر مولا 1447 ہجری میں بھی ہم آپ سے اقرار محبت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا۔ سلامت رہیں۔ نشانیاں کیا ہیں بتاؤں؟ نشانیاں کیا ہیں؟ سر یوں ہلائیں، سر ہلائیں، پتہ چلے نا، پتہ چلا سوئے نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کیونکہ جب موضوع اس ٹریک پہ آ جاتا ہے نا تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سن، پپا جان درود پڑھیے محمد والے میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے آپ نے۔ بیٹا کیا کوالٹیز ہیں پہلی والی کیٹیگری کی؟ جلدی جلدی لے کے جاؤں گی، فٹافٹ۔ جو پہلے ہیں اعلانیہ بھی محبت، اندر بھی محبت، یہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہے محبت کا۔ میں نے نیچے سے نہیں شروع کیا، اوپر سے کیا ہے، اوپر سے شروع کیا تاکہ ہم پہلے طبقے میں ہی چھٹ جائیں، تاکہ خوش فہمی ختم ہو جائے۔ نیچے سے شروع کرتی نا تو میں کہتی اگلا والا سن لوں، شاید میں اس میں فال کروں گی، اس لیے میں نے سب سے اعلیٰ طبقے سے شروع کر پھر اس کے بعد نیچے کی طرف آ رہی ہوں۔ لیکن میں کیا کروں، مولا نے بھی اوپر سے ہی شروع کیا ہے، کیونکہ مولا نے جملہ کیا کہا ہے، وہ صرف ہم سے محبت نہیں کرتے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یہ سند ہے ان کے لیے، یہ سند ہے، فرسٹ کیٹیگری کے لیے یہ سند ہے۔ اگر اس میں نہیں ہے تو کوشش کریں اس میں ہو جائے کہ وہ ہماری محبت پر سودا نہیں کرتے۔ اچھا مولا نشانیاں کیا ہیں ان کی؟ پیارے پیارے ہوتے ہیں اللہ، نورانی نورانی لائٹوں والے، اللہ ایسے ہوتے ہیں۔ آواز آئی مولا کائنات کی، مولا کائنات نے جملہ، یہاں پہ میں بات مولا کائنات کی کر رہی ہوں، مولا علی کی۔ غلطی سے میری زبان سے اللہ نکل گیا، خدا کے واسطے مکس نہ کر دینا، یہ اس لیے میں غلطی سے میں مولا کہنا چاہ رہی تھی، وہ غلطی سے اللہ نکلا ہے، اللہ، اس لیے نا خدا کے واسطے پکڑ نہ لینا کہ یہاں پہ اللہ اللہ کر رہی ہوں، نہ بھائی، ہاتھ جڑے میرے آپ کے سامنے، جملوں کو اس لیے میں سمجھا کے لے کے چل رہی ہوں، سمجھ رہے ہو؟ مولا علی کا جملہ، یا علی بتائیے تو صحیح ہے جو پہلے والے ہیں یہ ہیں کیسے، نظر کیسے آتے ہیں؟ مولا کا جملہ، اللہ نے مولا کائنات کے لیے ایک جملہ کہا ہے کہ وہ آپس میں نرم ہوتے ہیں مگر باطل کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، جو حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، جو باطل کو مٹانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ اب یہ جملے دے رہی ہوں، اس کے بعد پھر اگلا جملہ مولا نے کیا کہا، جو ہم سے دل سے محبت کرتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مجروح ہوتے ہیں۔ مجروح سے مراد زخمی، یہ والے بدن والا زخم نہیں، یعنی جو وہ کرتے ہیں اس کو غلط رنگ دے دیا جاتا ہے۔ اور کہا پھر اس کے بعد ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی ہوتے ہیں لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں، وہ تنہا نظر آئیں گے۔ اور یہاں پہ مولا حسین کا آفاقی جملہ کہ جب تمہیں حق و باطل کا فرق سمجھ نہ آ رہا ہو اور تم کنفیوز ہو کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، تو پھر تم حق کی طرف نہ دیکھو، پھر تم باطل کی طرف دیکھو۔ کہا باطل کی طرف کیوں دیکھیں؟ کہا باطل کے تیر جس کی طرف ہوں گے وہ حق ہوگا، یعنی جس پر ہر کوئی انگلی اٹھائے۔
نشانے پہ ہوں گے. یہ بڑے بڑے لیول پہ بھی ہے فارمولا, یہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ بھی ہے. بڑے بڑے لیول پہ بھی دیکھ لو, ساری دنیا کس کے پیچھے پڑی ہے. اب نہیں بولوں گی, اب تم خود ہی تمہارے دماغوں میں سب آ رہا ہے. اب مجھے بھی تمہارا پتہ چل رہا ہے, سب کے دماغوں میں سب آ رہا ہے. میں بول کے پکڑی جاتی ہوں, تم خاموش رہ کے بچ جاتے ہو. اب میں بات کر رہی ہوں, بڑی بڑی طاقتیں دیکھو کس کے پیچھے پڑی ہے. میں نے کچھ نہیں کہا, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. کیا کروں بیٹا, باطل کے سامنے ڈٹا ہوا, حق کے لیے کھڑا ہوا, اور اس کے بعد سارے باطل کے نشانے ایک کی طرف ہوں, اور کہا جو مجمع میں بھی اکیلا نظر آئے سمجھ لو وہ ہمارا چاہنے والا ہے. اور بیٹا یہ بڑی بڑی باتوں سے ہٹ کر اپنے گھروں میں بھی دیکھو, اپنے ممبروں پہ بھی دیکھو, اپنی چھوٹی مجلسیں بڑی مجلسیں سب میں دیکھو. ہم تو اس کو نہیں پڑھاتے, ہم تو اس کو نہیں لے کے آتے, ہم تو سننا نہیں چاہتے. او بھائی سنیے یا نہ سنیے, جس نے حق کی طاقت دی ہے دیے. جلدی جلدی اکیلا نظر آئے سمجھ لو چھوڑا ہے کسی نے تو کسی وجہ سے چھوڑا ہے. یہ میرا جملہ نہیں, امام حسین کا ہے کہ جب حق و باطل کا فرق سمجھ نہ آ رہا ہو تو باطل کے تیروں کو دیکھو کہ جا کدھر رہے ہیں, جدھر تیر جا رہے ہوں ادھر دیکھو, کیونکہ حق ادھر ہوگا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ پہلی کیٹیگری, پہلی کہ جو اندر اور باہر دونوں سے ایک ہوتے ہیں, اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ حق پہ چل چل کر تھکتے نہیں ہیں, بلکہ جملہ دے رہی ہوں عادی ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے تھک جانا, ایک یوز ٹو ہو جانا. تھکنے والا واپس چلا جاتا ہے, اور جو عادی ہو جاتا ہے وہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے. جملہ مولا علی والا دے رہی ہوں اس لیے, اپنا لفظ استعمال ہی نہیں کر رہی, میرے لفظ بڑے چھوٹے ہیں. یہ مولا کے جملوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. مولا کائنات نے جملہ کیا کہا کہ جب وہ حق پہ چل چل کر عادی ہو جاتا ہے نا بندہ, کہ وہ عادی نہیں ہوتا, وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اور میری جان 2 پوائنٹس کل بتاؤں گی. بے نیاز ہو جاتا ہے, بے نیاز. اور جب وہ بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اس کی اپنی مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں, اور وہ ہماری مرضیوں پر چلتا ہے. اور میری جان جلدی سے لے جاؤں, کون سے والے ہوتے ہیں اوپر کی کیٹیگری والے؟ 2-3 نام لے لیتی ہوں, جیسے مالک اشتر, جیسے عمار یاسر ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے نا سارے, جیسے میثم تمار. شہادت کا بتا دیں اگر علی کہ تمہیں مار دیا جائے گا, یہ درخت ہے نا اس پہ تمہیں پھانسی دی جائے گی, کیا کریں اس درخت کو پانی دیں, اور پوچھیں کہ مولا کیوں پھانسی دی جائے گی, کہا ہماری محبت میں. کہا مولا اگر محبت میں دی جا رہی ہے تو مولا قبول ہے, قبول. عمار یاسر سب جانتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ عمار تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کرے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ باقی تاریخ پڑھنے والے بتھیرے ہیں, میں نے تو صرف جملہ کہہ دیا کہ عمار تمہیں باغیوں کا, رسول اللہ کا جملہ, یہ سارے صحابی رسول ہیں. عمار تم حق و باطل کا فرق ہو. کا کیا مطلب؟ کہا تمہاری شہادت ہوگی بے دردی سے ہوگی,
اور تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ اب میری بچیاں جو بیٹھی ہیں، بیٹا تمہیں پتہ ہے جناب عمار کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جناب عمار کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی۔ لوگ منتظر تھے کہ عمار کس سے ہاتھ سے شہید ہوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ رسول کے جملے کی حقانیت سمجھ میں آ جائے۔ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، پھر بھی اگر حق و باطل کا فرق سمجھنا آئے تو پھر سمجھ لو کہ اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ اندر جنگ صفین میں مالک اشتر ختم، بس یہ آخری پوائنٹ ہے۔ جنگ صفین میں مالک اشتر جنگ لڑتے لڑتے فتح کے قریب پہنچ گئے۔ جو امیر تھے اس کے خیمے کی لکڑی ہاتھ میں تھی۔ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں لکڑی اکھاڑ لو تو فاتح، اگر خیمہ گر جائے مطلب کیا کہوں فیلڈ مارشل کا تو فاتح۔ اب ہمارے یہاں نیا فیشن چلا ہے بھائی، نیا فیشن، فیلڈ مارشل نیا عہدہ۔ تو فیلڈ مارشل کا اگر خیمہ گر جائے تو سمجھ لو فاتح۔ لڑتے لڑتے، اور اس کے ارد گرد لشکر ہوتا تھا، یہ تھوڑی اتنا کھلا ڈلا، اس کے گرد لشکر، اس تک پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ جیسے ہی جناب مالک اشتر لڑتے لڑتے بیچ میں جو لیڈر تھے ان کے خیمے تک پہنچے، ہاتھ لکڑی پہ، وہ جو سینٹر والی لکڑی تھی اس پہ رکھا، رکھ کے کھینچنا چاہا، پیچھے سے آواز آئی مالک جنگ ختم۔ مالک لڑنا نہیں، بس ختم ختم ختم، جنگ ختم۔ اب پیچھے سے قاصد آوازیں دے رہے جنگ ختم۔ فتح یہ ہے کہ بس میں نے کھینچنا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کرتی کیا؟ میں ہوتی نا، قسم سے سچ بتا رہی ہوں بھائی، بڑی پبلسٹی ہونی تھی، میں ہاتھ میں خیمہ لے کے آتی، وہ کہتی کہ بھائی میں تو کھینچ لیا، اور اگلا کہتا کہ بھائی میں نے قاصد بھیجا تھا، میں نے پکا مکر جانا تھا۔ مولا آواز ہی نہیں آئی تھی، مولا مجھے پتہ ہی نہیں چلا پیچھے وہ آوازیں، میں اتنی مگن، مولا میں تو کھینچ کھانچ کے آ گئی، مولا قبول کریں۔ آپ کی خاطر لڑی، آپ کی خاطر کھینچ کے لے آئیے، اب میڈل مجھے دیجیے گا، ستارہ امتیاز اور جو دینا ہے معذرت کے ساتھ ہے۔ اب یہ ہوا، لیکن پھر یہی تو پتہ چلا نا، پھر عام اور ہیں مالک اشتر اور ہیں، ہم وہاں تک پہنچ کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ ابھی اندر اور باہر ایک نہیں ہو پا رہا ہے۔ مالک نے ہاتھ رکھا، پیچھے سے قاصد نے کہا جنگ ختم، علی بلا رہے ہیں، کہا جنگ ختم، کہا ہاں، اب یہ ہاتھ یہاں ہے، جنبش یہ نہیں ہوئی، یہ کھینچے، ہاتھ کھینچا، ہاتھ کھینچا، تلوار نیام میں رکھی، اور علی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر اگلا جملہ سنیں گی، اسی لیے سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ درجے کا شیعہ ہوتا کیسا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، ہاتھ جوڑ کر۔ آپ کو پتہ سب سے زیادہ کام مالک اشتر نے کیا تھا جنگ صفین میں، لوگوں کو اکٹھا کرنا، انہیں آمادہ کرنا، لشکر تیار کرنا، لوگوں کو بیس بنا کر ان کے جو دماغ ہیں ان کو جنگ کے لیے تیار کرنا۔ اتنا کام کر کر جب فتح کے قریب پہنچے، بلا لیا مولا نے۔ اچھا آپ ایمانداری سے بتائیں، جب وہاں پہنچے تھے تو بیٹا پوچھنا تو چاہیے تھا نا، مولا کیا ہوا؟ مولا دوستی ہو گئی؟ مولا کس معاہدے پہ ہوئی؟ مولا صلح کیوں کی؟ جانتے ہیں اگلا جملہ مالک اشتر کا کیا تھا؟ مالک اشتر مولا کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا مولا اگلا حکم کیا ہے؟ مولا اگلا حکم کیا ہے؟ یعنی پیچھے جو مولا نے کیا اس پہ یقین اتنا تھا کہ علی جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہوں گے۔ بیٹا یہ ہے پہلی کیٹیگری آف شیعہ،
کہ جو ہو رہا ہے اس پہ زبان نہیں ہو، یقین ہو، یقین۔ کربلا میں امام حسین تھوڑے لے کر گئے ہیں مگر ستھرے لے کر گئے، چنے ہوئے، یقین کی اعلیٰ منزل پر، اعلیٰ منزل پر یقین کی۔ عورتیں وہ بھی کمال، بچے وہ بھی کمال، اور مجاہدین تو کمال تھے ہی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے چھوٹا مجاہد کربلا کا خالی جھولا ہے، اور جب اللہ نہ کرے کسی کا شیر خوار مرتا ہے نا، بچہ چھوٹا والا، آپ کو پتہ ہے یہ میں جملہ بہت دفعہ سنا چکی ہوں آپ کو، لیکن سنیں یہ جملہ۔ جب کسی کا چھوٹا بچہ شیر خوار مرتا ہے نا بیٹا، تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جو گھر کی بزرگ مائیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے پتہ کیا کہتی ہیں؟ بچے کے کپڑے چھپا دو، کہتی ہے نا چھپا دو، سائڈ پہ رکھ دو بیٹا، سامنے نہ رکھو۔ یہ جملہ مائیں سمجھیں گی۔ دعا کرو کوئی اس امتحان سے نہ گزرے جس سے رباب گزری ہے۔ آج بڑا مشکل جنازہ ہے بیٹا، یہ واحد جنازہ جسے حسین بڑی دیر تک اٹھائے رہے اور پڑھتے رہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بیٹا آج کا پرسہ بیٹیوں کا پرسہ، یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہو نا بیٹا، سکینہ نو کے سینہ پہ چڑھے ہوئے علی اصغر کے سر کو دیکھتی تھی نا تو رو کے کہتی تھی بھیا بہنوں کی حفاظت بھائی کرتے ہیں، علی اصغر آپ کا چھوٹا سا سر نو کے سینہ پر، چھوٹا سا سر نو کے سینہ پر، علی اصغر آپ کا چھوٹا سا سر نو کے سینہ پر۔ عزاداران امام میری جو مائیں ہیں کہتی ہیں کپڑے چھپا دو، بچے کا فیڈر غائب کر دو، یہ جو خالی جھولا ہے نا یہ ہٹا دو۔ کہا کیوں ہٹائیں؟ کہا کیونکہ جب ماں کی نظر خالی جھولے پہ پڑتی ہے نا تو ماں کی ممتا کو قرار نہیں آتا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں آقا زادی جناب رباب، آقا زادی جناب رباب، معافی چاہتی ہوں صبح سے ہر عزا خانے میں خالی جھولا اور ماں اس کے پیچھے پیچھے، آجا اصغر میں تجھے جھولا جھولاؤں، آجا اصغر میں تجھے گود میں لوں، ماں کے ارمانوں کا پرسہ۔ عزاداران امام 6 مہینے کا بچہ یہاں پہ جن کی گودیوں میں، پیچھے میری بیٹیاں بیٹھی ہیں نا گود میں بچے لے کر، بیٹا گھر سے نکلی ہو تو پانی بھی ساتھ لیا، گھر سے نکلی ہو تو ساتھ میں رومال بھی رکھ لیا کہ جہاں گرم ہوگا وہاں بچے کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دو گی۔ اب یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، سوال پوچھوں آپ سے، جب چھوٹے بچے کو اٹھاتی ہیں گود میں تو بیٹا کیسے اٹھاتی ہو؟ کیسے اٹھاتی ہو؟ ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے، دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے، میں پڑھ دوں گی آپ نے سوچنا ہے فقط، دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے۔ اکثر میں نے یہی دیکھا ہے جب کسی کی گود میں دیتی ہو نا تو ماں پہلا جملہ یہ کہتی ہے بیٹا گردن سنبھال کے۔ بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے نازک حصہ یہ والا ہے، یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا بیٹا، اس کا منکا ٹوٹ جائے نا تو بچے کو قرار نہیں آتا۔ عزاداروں سینے پہ ہاتھ مار کر حرملا حسین نے تو پورے اصغر کو اٹھایا تھا، حرملا حسین نے ہاتھوں پر اصغر کو اٹھایا تھا، ہاتھوں پر اٹھایا تھا، پہنچ گئی
है मुझसे दुश्मनी है, मुझसे दुश्मनी है। बेटा एक जुमला कहूँ फिर मसाइब पढ़ूँ। ये जो हुरमला था ना, लानतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, बेटा ये हुरमला अरब का बहुत बड़ा तीरंदाज था, बहुत बड़ा। उसके पास हर तरह के तीर थे, हर तरह के, इंसानों को मारने वाले, जानवरों को मारने वाले, अज़ादारों वज़नी तीर भी थे। मैं तो तीर बता रही हूँ, वज़नी तीर भी थे। मोमिनाते गिरामी, रात को जब वो तीर तेज कर रहा था ना, एक शागिर्द ने पूछा कि ये जो 3 मुंह वाला तीर होता है, ये तीर किस लिए होता है? अज़ादारों सुनोगे, ये 6 मुँहा तीर क्यों होता है? हुरमला ने कहा ये जो तीर है ना, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता हो और हमें उसे रोकना हो तो फिर हम 3 मुंह वाला तीर मारते हैं। कहा क्यों मारते हैं? कहा इसलिए कि ये तीर अंदर घुसकर बेबस हो जाता है और 3 मुंह होने की वजह से घूमता है, जिससे अंदर की रगें कट जाती है। अज़ादारा ने ईमान खुले हाथों से असगर का पुरसा आज हर बेटी पुरसा दे। बेटा मैंने शहादत तो नहीं पढ़ी, मैंने शहादत तो नहीं पढ़ी। अच्छा ये तीर वजनी क्यों होता है? ये तीर वजनी क्यों होता है? 6 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है? बेटा कितना वजन होता है? अज़ादारों किलो या 1.25 किलो। अरे जो तीर असगर को मारा वो असगर के वजन से ज्यादा था। अज़ादारा ने इमाम तीर भारी क्यों होता है? जंगी असूल बता रही हूँ, तीर भारी क्यों होता है? क्योंकि 3 मुंह वाला है, जानवर को मारा जाता है। भारी इसलिए लगता है, क्यों भारी रखते हैं? ताकि शिकार में लग जाए ना तो हल्का होने की वजह से गिर ना जाए, जहाँ लगा है वहाँ बेबस रहे। उसके बाद कुछ तीरों को जहर में बुझाया जाता है। कहा किस लिए? अगर जख्म से ना मरे तो जहर से मर जाए। हुरमला तुझे सबसे भारी तीर असगर के लिए मिला, हाथों पे उठाकर कोई है जो असगर को पानी पिलाए? कोई है? बेटा तीर मैंने पढ़ दिया, जनाजा तुम उठा लेना। तीर मैंने पढ़ दिया, असगर का गला तुम सोचना। अज़ादारों सहमू का तीर था ना, हुसैन ने आगोश में उठाया। किताबों के जुमले, ये जुमला मैंने आज तक मिंबर से नहीं पढ़ा, किताबों में लिखा है। गले की सफ़ेदी असगर के नजर आ रही थी। हुसैन ने देखा, हुरमला ने तीर जोड़ा। अज़ादारों जैसे ही तीर का निशाना लिया, हुरमला बदन के किसी और हिस्से का ले लेता। अज़ादारा ने इमाम जैसे ही तीर चला, असगर मुस्कुरा दिए। तीर हुसैन के बाजू में बेबस हो गया। तीर हुसैन के बाजुओं में। नजरे मौला मातम करे।